کہ اے اللہ تعالیٰ اگر تو ہماری کوئی خواہش پوری فرماتا ہی ہے تو اے اللہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم کو دنیا میں ہمارے بدنوں میں پھر لوٹا دو، ہم کو ہمارے بدنوں میں پھر لوٹا دو اور دنیا میں زندہ کر دو اسی دنیاوی حیات کے ساتھ، ہم کو ہمارے بدنوں میں پھر لوٹا دو اور وہاں دنیا میں ہم دوبارہ جیسے پہلی بار تیرے نام کے لیے، تیری توحید کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جو مزہ ہم کو گردن کٹانے میں، شہید ہونے میں آیا، وہ مزہ دوبارہ پھر لے لیں تیرے نام پر گردن کٹانے کا۔ تو جواب اس کا ملتا ہے کہ اب دنیا میں واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے، تمہاری روحوں کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ جو ایک بار تم نے تکلیف میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرے نام کے لیے، میرے دین کے لیے جو تم نے ایک بار تکلیف اٹھا لی، اس تکلیف کا اجر اور پھل ہم نے تم کو دے دیا، اب ہم دوبارہ تم کو وہ تکلیف نہیں دیں گے۔ تم نے اپنی جان کی قربانی کر دی، ہم نے ہمیشہ کی حیاتی تم کو یہاں جنت میں نصیب کر دی۔ یہ ہے ان آیتوں کا مفہوم اور مطلب جو صحیح حدیثوں میں موجود ہے، جن حدیثوں کے متعلق حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ حدیثیں اگرچہ الفاظ کے اعتبار سے احاد کا درجہ رکھتی ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے تواتر ہے ان کے اندر، اور صحت کا کسی کو انکار نہیں، تمام کے تمام متفق ہیں، تمام ائمہ، تمام متقدمین متفق ہیں اس بات پر کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تو پھر افسوس کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے تو خدا کے قرآن کی آیتوں کا مفہوم صاف بیان فرما دیا ہو، شہداء کی حیات کے متعلق بیان فرما دیا ہو، پھر اس کے مقابلے میں دوسری قسم کی حیاتیں کہی جائیں اور پھر اس پر ضد بھی کی جائے، اور جو ان کو ادب سے گزارش کرنا چاہے کہ جی دنیاوی حیات نہیں بلکہ وہ برزخی حیات ہے، تو ان پر لعن طعن کی جائے، ان پر فتوے چسپاں کیے جائیں، ان پر بہتان لگائے جائیں۔ شہداء کی حیات پر قیاس کیا گیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برزخیہ کو، کہ انبیاء کی حیات شہداء سے بھی زیادہ اقویٰ اور ارفع ہے۔ شہداء کی حیات پر قیاس کیا گیا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو، اور انبیاء کے درجے کے اعتبار سے جیسے ان کا درجہ بلند شہداء سے، اسی لیے برزخی حیات بھی ان کی شہداء کی حیات سے بلند۔ تمام متقدمین صحابہ سے بھی یہ بات ثابت، ائمہ سے بھی یہ بات ثابت کہ ان کو بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہداء کی حیات پر قیاس کیا گیا، اور اسی نوع کی قیاس ان کی مانی گی جو شہداء والی حیاتی ہے، برزخی حیاتی جیسے شہداء کی ہے، اسی پر اس کو قیاس کیا گیا اور اسی نوع کی حیاتی ان کی مانی گئی۔ البتہ درجے اور مرتبے میں فرق کیا گیا کہ مراتب میں فرق ہے، شہداء کی حیات سے انبیاء کی حیات زیادہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جیسے دنیا میں بھی حیاتی میں فرق تھا، دنیا کی حیاتی میں، اسی طرح برزخی حیاتی میں بھی مراتب کا فرق ہے۔ جیسے اخروی حیات سب کے لیے ہوگی، سب کے ارواح بدنوں میں لوٹائے جائیں گے، چاہے کسی کا بدن خاک در خاک ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو درندے کھا جائیں اور سمندروں میں دریاؤں میں غرق ہو جائے، اس کو مچھلیاں کھا جائیں، جو کچھ بھی ہو جائے کسی کے وجود کے ساتھ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام وجودوں کو، تمام اصلی ذرات کو، اصلی وجود کو پھر جمع کریں گے اور ان کے اندر پھر روحوں کو ڈالیں گے، قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ اس کا تو اختلاف کسی کو بھی نہیں، تمام اہل سنت والجماعت تمام اس بات پر متفق ہیں کہ قیامت کے دن تو یہی وجود دوبارہ اللہ تعالیٰ چاہے خاک در خاک ہو جائیں، اس عالم سارے میں منتشر ہو جائیں، کسی کے اجزاء کسی کے وجود کو درندے کھا جائیں، کچھ ہو جائے اس کے ساتھ غرق ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے اور راکھ اڑ جائے سارے جہان میں ہوا کے ذریعے، پھر اس اصلی وجود کو، اصلی اجزاء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کریں گے اور باقاعدہ اسی طرح پیدا کریں گے اور اس کے اندر روح ڈالیں گے۔ قیامت میں سب کھڑے ہوں گے خدا کے سامنے حساب و کتاب کے لیے۔ اس میں بھی اختلاف کسی کو نہیں کہ وجود سب کے پیدا کیے جائیں گے، روحیں ان کے اندر ڈالی جائیں گی، لیکن اس حیاتی کا نام کیا ہے جی؟ اخروی حیات، مومن کی بھی، کافر کی بھی، پیغمبر کی بھی، پیغمبر کے دشمنوں کی بھی، سب کو اخروی حیات فرق مرتبے میں ہے۔ ایک کو اخروی حیات جہنم والی، عذاب والی، ذلت والی ملے گی، دوسرے کو جنت والی اور اعلیٰ علیین والی، جنت الفردوس میں سب سے اعلیٰ مقام والی حیات۔ یہ مراتب کا تو فرق موجود ہے لیکن نام اس کا اخروی حیات ہے، دنیاوی حیات وہ بھی نہیں۔
جہاں بالکل یہ دنیاوی وجود بھی اچھا بھلا ہوگا، اس کے اندر ڈالا جائے گا روح، اس کا نام بھی دنیاوی حیات نہیں، چاہے جائے کہ برزخی حیات جہاں کے اس وجود کے اندر روح ڈالی بھی نہیں جاتی، اس کا نام دنیاوی حیات رکھ دیا جائے۔ یہ شہداء والی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور باقی دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور اس کا مفہوم جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس کا مفہوم قریب قریب صحیحین سے، بخاری اور مسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں الفاظ بینی، یہ الفاظ تو بخاری مسلم میں نہیں ہیں، الفاظ تو ہیں ترمذی کے، ابو داؤد کے اور دوسری حدیث کی کتابوں کے، اور مفہوم قریب قریب اس کے صحیحین میں بھی موجود ہے، بخاری اور مسلم میں۔ پہلے تو قرآن مجید کے متعلق چونکہ وہ آیت آ گئی تھی شہداء والی، وہ عرض کی، قرآن مجید نے ایک اصول بتایا ہے آپ کو، جو آیت میں نے ابتدا میں سب سے پڑھی تھی، اس اصول کو سمجھ لیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے پیغمبر اور پہلا انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک تمام انسانوں کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں، اور اس پیدائش کا ذکر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے پیدا کیا گیا، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ جیسے دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ جیسے اس آیت میں فرمایا کہ تم سب انسانوں کو اللہ نے پہلے ایک وجود سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے، اس کے بعد اسی سے ان کی رفیقہ حضرت حوا کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے آگے یہ سارا سلسلہ قائم کیا تا قیامت تک۔ تو اس میں بھی اس آیت میں جو آیت میں نے پڑھی تھی، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مٹی کے نچوڑ سے، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفہ، یہ سارے درجے اور مراتب بیان کر کے اخیر میں فرمایا ثم انشأناه خلقا آخر، 7ویں درجے پر جا کر مٹی سے شروع کر کے سلالۃ من طین 1، ثم جعلنا نطفۃ 2، پھر علقہ 3، مضغہ 4، عظام 5، لحمن 6، اور خلقن آخر 7۔ یہ 7ویں درجے پر جا کر یہ آپ کی شکلیں ساری بنی ہوئی، دنیا میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت آدم سے لے کر سارے انسانوں کا ذکر فرمایا، پہلے انسان کا ذکر کر کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، وہاں سے لے کر یہ تو آپ سارے یقین رکھتے ہو نا، اور تمام کے تمام مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام ہیں پیغمبر، وہاں سے لے کر تمام اولاد ان کی شامل تا قیامت تک، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، صدیقین ہوں، مومن ہوں، کافر ہو، سب کو فرمایا، پیدائش سب کی ذکر کر کے سب کے لیے فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر تم سارے کے سارے آدم سے لے کر تمام اخیر تک سارے، حضرت آدم سے لے کر تا سید الانبیاء خاتم الانبیاء، اور اسی طرح تا قیامت سارے انسان، ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ بعض حضرات نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے جو صریح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انک میت و انہم میتون، تو اس کے متعلق انہوں نے ایک بات بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ کر کے میت بیان کیا گیا اور باقی مخلوق کو الگ میت بیان کیا گیا۔ انک میت و انہم میتون، بے شک تو بھی ایک پیغمبر مرنے والا ہے، اور انہم میتون، بے شک وہ بھی یعنی باقی وہ بھی مرنے والے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ میت کر کے کہا گیا ہے اور دوسروں کو میت الگ، لہذا اس سے نتیجہ کیا نکالا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کو جو میت الگ کیا گیا دوسروں میں شامل کر کے نہیں کہا گیا۔ اگر دوسروں کی طرح آپ بھی موت ہوتی، یعنی واقعی موت جیسے دوسروں کو آئی اسی طرح آپ کو بھی موت آنی ہوتی اور حقیقی موت ہوتی، تو سب کو اکٹھا کر کے کہا جاتا انکم میتون، لیکن وہاں چونکہ آپ کو الگ کہا گیا اور دوسروں کو الگ کہا گیا، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت حقیقی موت نہیں ہے، یوں ہی ظاہری صرف پردہ ہی پردہ ہے۔
حقیقتاً موت کوئی نہیں، اور دوسروں کے لیے حقیقتاً موت ہے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی حقیقتاً موت ہوتی تو دوسروں کے ساتھ شامل کر کے سب کو ایک خطاب کیا جاتا، خداوندہ تیری کتاب پر قربان جائیے۔ وہ جو ایک جگہ تعویل کرنی تھی اس طرح کی انک میتم انہم میتون کے لیے کہ آپ کو الگ میت کہا گیا، لہذا اس موت کو تو الگ بنا دو، اور دوسروں کو انہم میتون الگ ہے اس کو الگ موت بنا دو، دوسروں کی موت کو واقعی حقیقی موت بنا دو اور آپ کی موت کو واقعی موت نہ سمجھو، صرف پردہ بنا دو صرف الگ لفظوں کی وجہ سے، اور ساتھ اکٹھا چونکہ نہیں کہا گیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن پر قربان جاؤ، اس نے اکٹھا ذکر بھی یہاں کر دیا اور صاف لفظوں میں ذکر کر دیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ سے لے کر تاخیر تک بیان فرما کے سب کی تخلیق سب کی پیدائش کو، انبیاء کو بھی، اور اخیر میں فرما دیا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، سب کو خطاب کیا، یہاں کسی کو الگ کر کے کچھ نہیں بیان کیا۔ اگر یہی اصول ہے کہ اکٹھا خطاب ہوتا کہ انکم لمیتون تو واقعی نبی کی موت بھی حقیقی موت ہوتی واقعی، اور دوسروں کی بھی موت حقیقی موت ہوتی، واقعی موت ہوتی، صرف نبی کا پردہ نہ ہوتا، لیکن سب کو اکٹھا اگر بیان کیا جاتا۔ اگر یہی مطالبہ ہے تو قرآن نے تو یہ بھی مطالبہ پورا کر دیا اور بڑے آسان طریقے سے پورا کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ معجزہ اس کا سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک کی کسی آیت میں جب اپنے قیاس کو دخل دیا جائے اور وہ قیاس تو اگر ہو صحیح تو بہتر، ورنہ دوسری آیتیں قرآن مجید کی اس کی تردید کر دیتی ہیں، اور اگر دوسری آیتوں سے مفہوم سمجھ میں نہ آئے پوری طرح تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث سے سمجھ میں آ جاتی ہے صحیح بات، اس غلط بات کی تردید ہو جاتی ہے، صحابہ کے ارشاد سے ہو جاتی ہے، ائمہ کے ارشاد سے ہو جاتی ہے، متقدمین کے ارشاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان ضد پر کمر ہی باندھ لے اس کا علاج کچھ نہیں۔ پھر فرمایا یہ میت کب تک رہو گے، یہ میتیں کب تک رہیں گی، ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس وجود کے متعلق ہے نا، پوچھے بحث تو وجود کی شروع ہے نا، خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، یہ روح کی بات تو نہیں چل رہی، وجود کیا، وجود کو مٹی سے بنایا، پھر اسی کے لیے آگے وہ نطفے کی شکل اختیار کر دی، پھر علقہ بنایا، پھر وہ بنایا، پھر تم کو پیدا کیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر یہ شکل و صورت بن گئی بڑی اچھی سب سے، پھر ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اس وجود کے متعلق ہے نا، روح کی حیات تو مفروغ نہ ہے، روح تو ہے حیات ہی حیات، اس کے لیے تو موت تب آئے گی جب قیامت کا دن سے پہلے وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، وہ جب نفخہ پھونکا جائے گا اس کے بعد ہوگا فَصَائِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ فرشتوں کے لیے بھی موت ہوگی اور روحوں کے لیے بھی موت ہوگی، سب کے لیے موت کی غشی طاری ہوگی، اس کے بعد پھر اٹھائے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے روح تو بالکل حیات ہے نا، اس کے لیے تو موت کا یہ ذکر نہیں، یہ تو انکم کن کو کہا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہ جس کو کہا گیا ہے نا مٹی سے بنایا، وہ تو یہ وجود ہے نا جو نطفے سے تیار ہوا ہے، جس کا حلقہ بنا ہے، جس کی بوٹیاں بنی ہیں، جس کی ہڈیاں بنی ہیں، یہ روح کی نہ کو ہڈیاں بنی ہوئی ہیں، نہ روح کی بوٹیاں بنی ہوئی ہیں، نہ روح کو مٹی سے تیار کیا گیا، روح تو عالم بالا کی چیز ہے۔ انکم بعد ذالک لمیتون، اس وجود کو فرمایا ہے، سب کے وجود کو، آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر سے لے کر حیات الانبیاء کا مسئلہ ہے نا، تو انکم وہاں سے لے کر پہلے پیغمبر حضرت آدم سے لے کر خطاب کیا قیامت تک سارے انسانوں کو، تو جب پہلا آدم شامل ہے اس کے اندر تو باقی انبیاء تو نہیں نکل جائیں گے اس آیت سے، تو اسی وجود کے لیے انکم میتون، کہ میت کب تک رہے گا وجود انبیاء کا، سب کا میت کب تک رہے گا، ساتھ ہی آگے فرمایا ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم کو تمہاری بعثت ہوگی، اٹھایا جائے گا۔ کیا اٹھایا جائے گا، یہ اٹھانے کا کیا مطلب ہے کہ میتیں وہ زندہ ہوں گی بالکل دنیاوی حیات کے ساتھ، قبروں میں پڑی ہوں گی بالکل زندہ، صرف قبر کو کھول دیا جائے گا اور کہا جائے گا چلو تم نکل چلو، یہ حالت ہوگی جیسے لکھا جاتا ہے رسالوں میں۔ اس بعثت سے تو مراد، اس اٹھنے سے مراد ہی وہ زندگی ہے کہ روح دوبارہ ڈالی جائے گی وجودوں میں قیامت کے دن، ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، تبعثون کا تو مفہوم ہی یہ ہے کہ زندہ کیا جائے گا ان وجودوں کو، ان میتوں کو جو قیامت تک میتیں پڑی ہوئی ہیں، ان میتوں کو زندہ کیا جائے گا روحیں ڈال کر، ان میتوں کے اندر روحیں ڈالی جائیں گی، روح نکال لی تو میت ہو گئی، جیسے بخاری شریف میں بھی موجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آپ دیدہ ہو کر اپنے کسی عزیز کے سامنے اندر سے ایک چادر لے آئیں، اور چادر سامنے دکھا کر وہ چادر مبارک
آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور چادر مبارک سامنے اپنے عزیز کو دکھائی اور فرمایا فی ھذا نزع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چادر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت لپٹے ہوئے تھے جب آپ کی روح کھینچ لی گئی، نکال دی گئی۔ یہ بخاری میں موجود ہے اور مسند احمد میں موجود ہے، وہی حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت۔ وہ فرماتی ہیں مسند احمد میں صحیح حدیث جس کے صحت پر تمام کے تمام محدث متفق ہیں، جس کے کسی راوی پر کسی نے جرح نہیں کی ہوئی، اس میں بھی مسند احمد میں بھی وہ حدیث موجود ہے اور بعض کتابوں حدیث کی کتابوں میں بھی روایت موجود ہے۔ میں حوالہ مسند احمد کا پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک اس وقت میری جھولی میں تھا اور کیا ہوا اس وقت، خرجت نفسہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک نکل گئی، یہ نہیں کہ اندر رہی، خرجت نفسہ، روح مبارک نکل گئی۔ بخاری میں کیا الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے، فی ھذا نزع روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی روح مبارک کس وقت نکالی گئی، جس وقت نبی پاک اس چادر میں لپیٹے ہوئے تھے، یہ چادر آپ کے اوپر تھی، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نزع روح النبی، نبی السلام کی روح مبارک نکالی گئی۔ اور یہاں یوں الفاظ ہیں مسند احمد کے، خرجت نفسہ، نبی پاک کی روح مبارک نکل گئی اور میں نے کتنی خوشبو محسوس کی، کتنی خوشبو میں نے اس وقت محسوس کی جب نبی علیہ السلام کی روح مبارک نکل گئی۔ تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میں نے خدا کی قسم اتنی کوئی اچھی خوشبو کبھی نہیں دیکھی، زندگی بھر میں خوشبوئیں دیکھتی رہی، پھولوں کی بھی خوشبو، کستوری کی بھی خوشبو اور چیزوں کی بھی خوشبوئیں، مطلب تو یہی ہے نا کہ اور خوشبوئیں بھی بہت سی دیکھی، لیکن جس وقت نبی علیہ السلام کی روح مبارک اس وقت نکل گئی موت کے وقت، اس سے زیادہ بہتر اور اعلیٰ میں نے خوشبو کبھی نہیں دیکھی، اتنی بہترین خوشبو مجھ کو آئی۔ تو لازمی بات ہے روح نکلی اور وجود میں تو میت ہونا ہے۔ اور صحابہ کا اختلاف جو پیدا ہوا تھا، سب سے پہلا اختلاف صحابہ کا، سب سے پہلا اختلاف صحابہ کا اور سب سے پہلا اجماع بھی صحابہ کا، ابھی تک خلافت بھی منعقد نہیں ہوئی تھی، خلافت کا مسئلہ بھی ابھی طے نہیں ہوا تھا۔ سب سے پہلا مسئلہ جس پر اختلاف پیدا ہوا وہ یہی موت اور حیات کا مسئلہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سب سے پہلا اتفاق اور اجماع تمام صحابہ کا بھی پیغمبر کی موت پر، آپ کے میت ہونے پر۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے واقعہ کو بیان فرماتی ہیں۔ امام بخاری نے یہ روش اختیار فرمائی کہ ترجمۃ الباب تو امام بخاری ترجمۃ الباب یعنی ایک حدیث ایک باب میں لاتے ہیں، وہی حدیث دوبارہ دوسرے ترجمۃ الباب میں لے آتے ہیں، وہی حدیث پھر تیسری دفعہ لے آتے ہیں۔ یہ تو عام روش ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، عام طریقہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک ہی حدیث مختلف تراجم میں لے آتے ہیں۔ لیکن وفات کے معاملے میں امام بخاری کی دوسری روش آ گئی، یہ بھی آئی وفات کی حدیث کو مختلف بابوں میں بھی لائے، یہ بھی کیا، لیکن یہاں ترجمۃ الباب بار بار لائے۔ عام روش تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ ہے کہ حدیث ایک ہوتی ہے اس کو مختلف تراجم میں لاتے ہیں، ترجمۃ الباب الگ الگ، ترجمۃ الباب الگ الگ اور حدیث وہی ایک۔ اور اس معاملے میں امام بخاری نے ایک اور بھی روش اختیار کر لی کہ یہ بھی کیا جو عام روش ہے امام بخاری کی کہ وہی حدیث مختلف بابوں میں مختلف تراجم میں لے آئے، اور یہ یہاں ایک اور روش بھی یہ کی کہ ترجمۃ الباب بار بار لے آئے، حدیث وہی ایک اور ترجمۃ الباب بار بار۔ بات سمجھے؟ ایک یہ ہے کہ حدیث وہی اور ترجمۃ الباب الگ، اور ایک یہ ہے کہ ترجمۃ الباب تو وہی اور حدیث الگ الگ۔ ترجمۃ الباب بار بار لائے، عام روش ہے حدیث بار بار لانی مختلف تراجم کے ماتحت، اور یہاں یہ کیا ہے کہ ایک ہی ترجمہ
ایک ہی ترجمہ یعنی ترجمۃ الباب بار بار ذکر کیا، 3 بار ذکر کیا اس ترجمۃ الباب کو، باب وفات النبی، پھر آگے چلے تو پھر ذکر کیا وفات النبی، پھر ذکر کیا تو پھر کہا وفات النبی۔ یہ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھو نا کیا ہو گیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ بار بار وفات النبی کا ترجمہ کیوں باندھتے ہیں؟ جو حدیث آگے لانی ہے یہ ترجمۃ الباب بار بار وفات النبی کیوں باندھتے ہیں؟ ایک بار بھی وفات النبی، پھر دوسری بار وفات النبی، پھر تیسری بار وفات النبی، کیوں؟ حالانکہ روش تو یہ تھی کہ ترجمۃ الباب تو رہے ایک، حدیث آئے مختلف بابوں کے ماتحت، یہاں باب بار بار وہی لا رہا ہے امام بخاری، حدیث بھی وہ بار بار لا رہے ہیں، واقعہ نزا کا بھی بار بار لا رہے ہیں، وفات کا واقعہ حدیث بھی بار بار لا رہے ہیں، اور ترجمۃ الباب بھی بار بار۔ مرض کا اگر ذکر کرنے لگے باب مرض النبی تو ساتھ کا وفات النبی، صرف اتنے پر اکتفا نہیں کی باب وفات النبی، باب وفات النبی بھی لائے، باب مرض النبی ہے، پھر آگے پھر وفات ہی، پھر آگے گئے پھر باب وفات النبی۔ اسی لیے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا ہوا تھا کہ جو شخص کہے گا نبی علیہ السلام واقعی حقیقتاً واقعی آپ کی موت ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ پر موت حقیقتاً نہیں ہوئی، واقعی موت آپ پر نہیں طاری ہوئی، آپ پر صرف ایک غشی طاری ہو گئی ہے، یہ موت ہے صرف غشی کا ایک پردہ، یہ قسم موت کی وہ آپ پر آئی ہے کہ صرف غشی کا ایک پردہ آپ پر آ گیا ہے، یہ موت غشی والی ہے، صرف حقیقت میں موت نہیں آئی آپ کو، یعنی روح نہیں نکلی، آپ ابھی دوبارہ اٹھیں گے، یہ جو موت کی حالت آپ کے اوپر طاری ہو گئی، غشی والی موت، پردے والی موت، یہ غشی والی یہ ابھی دور ہو جائے گی، آپ دوبارہ اٹھیں گے اور منافقوں کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے، جس وقت حضرت عمر فاروق کی الفاظ مسجد نبی میں صحابہ کے مجمع میں بیان فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ذرا تھوڑا سے پہلے نبی پاک کی وفات سے ذرا پہلے آپ کی تیمارداری کر کے تو جا رہے تھے اپنے مقام صنع میں، وہ مدینہ طیبہ شہر سے کوئی 2 میل کے قریب کم و بیش فاصلے پر تھا، تو ابھی وہاں پہنچنے نہیں پائے کہ پیچھے سے آدمی چلا گیا، قاصد چلا گیا کہ نبی علیہ السلام تو وفات پا گئے۔ مسجد میں ادھر الگ کوہرام مچا ہوا ہے، تمام صحابہ کوئی رو رہا ہے اور کوئی غم میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی فکر میں پڑا ہوا ہے، بعضوں کو ہوش ہی نہیں اپنا۔ اب حضرت عمر فاروق کے دماغ پر، آپ کے دل پر بھی یہی صرف صدمہ ہو گیا تھا، اصل میں اس صدمے کی وجہ سے آپ یہ باتیں کہہ رہے تھے، ورنہ حقیقت نہیں تھی یہ، لیکن ڈر کے مارے کو کہتا بھی کچھ نہیں تھا۔ ہاں البتہ بیٹھے بیٹھے ویسے جیسے آرام سے سمجھایا جاتا ہے، اس طرح تو حضرت عباس نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے فرمایا اے قوم دفن کرو پیغمبر کو، 3 بار فرمایا اے قوم پیغمبر کو دفن کرو، پھر کچھ لفظ فرما کر پھر فرمایا اے قوم پیغمبر کو دفن کرو۔ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو کہ صرف اوپر اوپر سے غشی ہے، حقیقت میں موت نہیں آئی، صرف سائقہ طور کی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بیہوشی ہو گئی تھی، اوپر سے غشی آ گئی تھی اور معلوم ایسا ہوتا تھا جیسے میت ہو گئی، تو یہ اوپر سے اگر پردہ صرف موت کا ہے، غشی کا ہے، اور حقیقت میں موت واقعی نہیں ہے، روح نہیں نکلی، آپ حقیقت میں زندہ ہی ہیں، تو مہربانی کرو اس وقت تو دفن کر دو۔ اگر واقعی تمہاری بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کی عادت یہ ہے کہ وہ جو اس حیاتی کے ساتھ موجود ہو، اسی حیاتی کے ساتھ اس کو اللہ زمین کے نیچے نہیں رہنے دیتے، اللہ پھر قبر کو بھی پھاڑ کر باہر نکال لائے گا۔ یہ حضرت عباس کے الفاظ دارمی میں موجود ہیں اور صحیح حدیث ہے جس کے کسی راوی پر کسی محدث نے جرح نہیں کی ہے۔ حضرت عباس نے یہ سمجھایا، بڑی لمبی حدیث ہے وہ وہاں، لیکن حضرت عباس کے سمجھانے کا کچھ سلسلہ نہ بنا، انہوں نے آرام کے ساتھ سمجھایا ہوگا، وہ کچھ ہوا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے واپس تشریف لائے۔
آپ واپس آئے، وہ خبر سن کر آپ کی وفات کی، مسجد نبی کے پاس سے گزر کر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت مبارک پڑی ہوئی تھی، وہاں آپ پہنچے، چادر مبارک آپ کے چہرہ انور سے ہٹائی اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری، حضرت ابو بکر صدیق کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور ساتھ یہ لفظ کہے طبتا حیا و میتا، طبتا حیا و میتا، اے پیغمبر آپ زندہ تھے تب بھی آپ پاکیزہ تھے، اب آپ میت ہیں تب بھی پاکیزہ ہیں۔ دونوں تقسیمیں کر دی اسی وقت ابو بکر صدیق نے، طبتا حیا و میتا، جب تک حی تھے آپ تب بھی آپ پاکیزہ تھے، اب آپ میت ہیں، اب حی نہیں ہیں، اب آپ میت ہیں اب بھی آپ پاکیزہ ہیں۔ اور ساتھ آیت پڑھی انک میتون و انہم میتون، پھر وہاں سے چادر مبارک پھر آپ کے چہرہ انور پر اسی طرح دے دی اور مسجد نبی کی طرف پہنچ گئے۔ اندر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ عمر فاروق کھڑے ہیں، دماغ پر اثر ہو چکا ہوا ہے، کھڑے کھڑے تلوار ننگی لیے اور فرما رہے ہیں بڑے بڑے زور سے کہ جو شخص کہے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام میت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ حقیقتاً کوئی نہیں موت آئی آپ کی، آپ پر صرف ایک پردہ غشی کا آ گیا، پردہ ہی صرف موت کا وہ غشی والا آ گیا ہے، حقیقت میں موت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے اٹھنا ہے، اٹھیں گے آپ اور اٹھ کر منافقین کے ہاتھ اور پاؤں کاٹیں گے، اللہ کی حدوں کو آپ جاری کریں گے، پھر آپ کو موت آئے گی حقیقی۔ حضرت عمر فاروق بھی حقیقی موت کے ویسے قائل تھے، یہ نہیں کہ حقیقی موت کے نبی کے لیے قائل نہیں تھے، کہا ابھی نہیں ہے، ابھی تو ہے ویسے اوپر اوپر سے صرف موت کا پردہ، یہ اس قسم کی موت نہیں جو حقیقی موت ہوتی ہے، یہ صرف دوسری قسم کی موت ہے جو غشی والی ہے، یہ غشی والی موت ہے، یہ اس قسم کی موت ہے، اور حقیقی موت پھر آئے گی۔ حقیقی موت کے انبیاء کے لیے عمر فاروق بھی قائل تھے، اس حال میں بھی جو صدمہ تھا دماغ پر کہ پھر حقیقی موت آئے گی، حقیقتاً میت آپ تب بنیں گے، اب نہیں ہے، اب تو یہ موت ہے اس قسم کی غشی والی جو موت ہوتی ہے، وہ اس قسم کی یہ موت ہے پردے والی۔ دو قسمیں موت کی بنا دی نے نبی کے لیے، ایک یہ پردے والی موت غشی والی، اور دوسری حقیقی موت جو جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، وہ پھر آئے گی۔ یہ دو قسم کی موتیں عمر فاروق بنا رہے تھے نا۔ ابو بکر صدیق نے یہی الفاظ نبی پاک کا چہرہ مبارک چومتے ہوئے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے یہ بھی لفظ کہے تھے نا، لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ عمر فاروق تو دو موتیں بنا رہے تھے نا، ایک اس قسم کی موت، یہ پردے والی صرف موت غشی والی موت، اور دوسری موت حقیقی پھر آئے گی۔ عمر فاروق دو موتیں بنانا چاہتے تھے، ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جس موت سے اے اللہ کے پیغمبر، الموت التی کتب علیکا، جو موت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لکھ دی ہوئی ہے موت، وہ موت آپ کو آ چکی اور آپ واقعی مر چکے، اور دو موتیں اللہ آپ پر جمع نہیں کرے گا، ایک تو یہ موت جو ابو فاروق کہہ رہے ہیں اس قسم کی موت، اور پھر حقیقی موت پھر کبھی آئے، جو موت آنی ہے وہ موت آ گئی ہے آپ کو، دو دو موتیں خدا آپ کو جمع۔ یہ کس کو کہا؟ ردن لما قال عمر، یہ جملہ کیوں کہا؟ ردن لما قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ شارحین کو جب آپ دیکھیں گے، بخاری کے شارحین کو آپ دیکھیں گے، اس حدیث کے شارحین کو دیکھیں گے تو اس وقت بھی پہلے یہی لکھیں گے ردن لما قال عمر، دوسری تعویلیں قیلا ہاکذا وقیلا ہاکذا وقیلا ہاکذا وفی احتمال ہاکذا، یہ سب بعد میں آئیں گی باتیں۔ اصلی اور سیدھی اور صاف بات جو آتی ہے اس موقع کے مناسب وہ وہی ہے، صاف سری مطلب جو ہے لا یجمع اللہ علیہ کا موتتین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا، وہ وہی ہے کہ عمر فاروق کی بات کا رد کر رہے ہیں۔ عمر فاروق دو قسم کی دو موتیں بنانا چاہتے ہیں نبی کے لیے، اور حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک ہی موت ہے، کوئی دوسری قسم کی نہیں۔ گئے ہیں اس ابو بکر صدیق کے اس جملہ کے کہ لا یجمع اللہ علیہ کا موتتین، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ظاہر مفہوم اس کا، جیسے نصوص کا ظاہر معنی صاف ایک ہوتا ہے کھلا ہوا، جو اس موقع اور محل کے مناسب ہوتا ہے وہ تو کھلی ہوئی بات ہے،
اسی لیے شارحین مجبوراً سب سے پہلی بات وہ جو ظاہری معنی اس کا ہے وہ صاف لکھ دیتے ہیں ردن لما قال عمر. تو معلوم ہوتا ہے نا کہ تمام شارحین کے دماغ میں یہ بات موجود ہے ذہن میں صاف ظاہری طور پر کہ عمر کوئی دو قسم کی موتیں بنا رہے ہیں, تو ابو بکر اس کی کر رہے ہیں تردید کہ 2 قسم کی موتیں نہیں, نبی کو جو موت آتی ہے دوسروں کو انکم لمیتون وہ موت آ چکی ہوئی ہے. یہی حال قرآن مجید بیان کر رہا ہے. اور پھر اپنے دعوے کی دلیل میں ابو بکر صدیق جو آیتیں پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی وہ بھی آپ کو ثابت کریں گی کہ بات یہی ہے ابو بکر صدیق کے ذہن میں کہ عمر فاروق جو کچھ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, اس کی میں نے تردید کرنی ہے. آیت بھی ابھی قرآن مجید کی آ جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مسجد نبوی میں اور حضرت عمر کو خطاب کیا, اجلس یا عمرو. بعض حدیثوں میں آتا ہے الا رسلے کا یا عمرو,